نوری فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے اوشن گیٹ نامی آبدوز کے ڈوب جانے کی خبریں تو ضرور سنی ہوں گی، جس میں 5 کھرب پتی افراد سوار تھے۔ سوشل میڈیا پر اس آبدوز کے ڈوبنے سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ مزید یہ کہ سمندر کی اندھوناک گہرائیوں میں جانے والے ایسا کیا دیکھتے ہیں جس سے متعلق اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، 4 بلینئر سمیت 5 افراد ایک چھوٹی سب میرین میں داخل ہوتے ہیں، جس میں بیٹھ کر سمندر کی تہہ تک جانے کی فیس فی انسان $2.5 لاکھ تھی، جو کہ تقریباً 7 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اس سب میرین میں ٹوٹل 5 افراد سوار تھے، جو کہ مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے نکلے تھے، جو کہ تقریباً 4000 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی اس سب میرین کا رابطہ ختم ہو گیا اور پوری دنیا کی نظریں اس بڑی خبر پر لگ گئیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس سب میرین میں موجود آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ 5 لوگ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا کہ آخر یہ 5 افراد ہی کیوں، اور سمندر میں غرق ہونے سے پہلے انہوں نے آخری بار کیا کہا تھا۔ اس سب میرین کو ڈیزائن کرنے والے ایک شخص نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ سب میرین ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس سب میرین کو کوئی طاقت بھی ڈبو نہیں سکتی۔ ناظرین، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فکرہ کہیں سنا ہے؟ جی ہاں، مشہور زمانہ ٹائٹینک جہاز کے خالق نے بھی ٹائٹینک کے تباہ ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ، خدا بھی اس ٹائٹینک کو نہیں ڈبو سکتا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ غرور و تکبر میں مبتلا ٹائٹینک کیسے ایک لمحے میں سمندر کی تاریکیوں میں غرق ہو گیا، جس کا ملبہ آج تک سمندر کی گہرائیوں میں پڑا ہے، جو کہ فرعون کی لاش کی طرح دنیا کے لیے ایک عبرت بن چکا ہے۔ جیسے یہ ملبہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ تکبر کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ دوستو، اس سب میرین کو بنانے والی کمپنی ہر عمر کے افراد کو بھاری دولت کے بدلے سمندر کی گہرائیوں کی سیر کو لے کر جاتی ہے، لیکن ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر جایا جا سکے، اور ایک کمپنی کے دعووں پر یقین کر کے اپنی زندگی کا اتنا بڑا رسک لے کر سمندر کی تاریکیوں میں جایا جائے، اور وہ بھی ایک تباہ شدہ بحری جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے، اور کروڑوں روپے برباد کر کے محض تفریح کی خاطر اپنی جانوں سے کھیلا جائے۔ جو جہاز خود اللہ کے غضب کا شکار ہوا تھا، یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کو دیکھنے پہنچے اور خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسلامی روایات کو اگر دیکھیں تو ایک مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں مت ٹھہرا کرو اور جلدی سے وہاں سے نکل جایا کرو۔ اب اگر غور کریں، ایسا ہی کچھ اس سب میرین کے ساتھ بھی ہوا جو اس عذاب یافتہ جہاز کے ملبے کو دیکھنے پہنچے تھے۔ ایسا جہاز جو کہ اپنے تکبر کی وجہ سے سینکڑوں سالوں سے سمندر کی تاریکیوں میں نشان عبرت بنا ہوا ہے، جیسا کہ ناظرین ہزاروں سال پہلے قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ انتہائی طاقتور اور ذہین قوم ہوا کرتی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کی تھی جو کہ آج کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ لوگ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اور پھر وہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آج اس قوم کی بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں جن عمارتوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس عذاب یافتہ بستی سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے جانوں پر ظلم کیا، ان کے ٹھکانوں یعنی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے اور اللہ کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہوں۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ہو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا، خود چادر سے سر اور چہرہ ڈھانپ لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے کے کنویں سے پانی بھرنے سے منع فرمایا، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پہلے ہی پانی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دے دیا
بعض روایات میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کنویں سے موزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھر لاؤ۔ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جن بستیوں پر یا جن علاقوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو وہ بستیاں عبرت گاہ ہوتی ہیں، سیرگاہیں اور تفریح گاہیں نہیں ہوتی۔ آج ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دراصل ٹائٹینک کا یہ ملبہ تو ان ہزاروں لوگوں کا قبرستان ہے جو اس رات مر چکے تھے جب ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ تو کوئی قبرستان کی سیر پر کروڑوں روپے کیوں خرچ کرنا چاہے گا؟ ٹائٹن نامی اس سب میرین کی باقیات ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے بالکل قریب سے ملی ہیں۔ اس سب میرین کی تلاش میں جانے والے افراد نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سب میرین میں موجود آلات نے کچھ عجیب و غریب آوازیں بھی ریکارڈ کی ہیں، جیسے کوئی کسی دیوار یا کھڑکی پر ہر 30 منٹ بعد زور سے دستک دے رہا ہو۔ یہ آوازیں کیسی تھی کوئی نہیں جان سکا۔ ریسکیو ٹیم نے پوری کوشش کی کہ سب میرین کے ملبے کو باہر نکالا جائے، لیکن اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، اس پورے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، جوان ہوں یا بوڑھے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، موت صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک لفظ کن سے ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کو اتنی بڑی کوریج کیوں دی گئی، یہاں تک کہ مشہور کارٹون سیریز سیمسن کی ایک قسط کے چرچے بھی آج کل سوشل میڈیا پر عام ہیں، جس میں اس سیریز کا مرکزی کردار ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے ایک سب میرین میں جاتا ہے اور بعد میں اس سب میرین میں بھی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب ایک منصوبے کے تحت تھا یا کچھ اور، لیکن یہ تمام واقعہ ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو پوری دنیا جانے تاکہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی طاقت کے انکاری ہیں وہ جان سکیں۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ سب میرین کبھی ڈوب نہیں سکتی، وہ خود بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ اسی سب میرین میں ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر موت سمندر کی تہہ میں لکھی ہو تو آپ خود کروڑوں روپے خرچ کر کے موت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کی تمام تر دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ایسے کام کریں کہ موت کے بعد بھی وہ کام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ ایسا ہی ایک کام درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اس لیے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ تو دوستو، بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔